ہاں جی رات تو نظر ہی کچھ نہیں ہوتا، رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے، نہ پارک میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، گلیوں میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ اندھیرا ہوتا ہے۔ فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے وقت سیر کروائی۔ اس رات کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اگر یہی حکمتیں بیان کریں تو جمعے کا ٹائم اسی پہ ختم ہوگا۔ ایک تو حکمت بیان کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا بعبدہ لیلا، اپنے رب نے اپنے محبوب مکرم اپنے خاص بندے کو رات کے وقت سیر کروائی۔ رات کا وقت اس لیے انتخاب فرمایا تاکہ جب ساری دنیا سو جائے یا خدا ہو یا اس کا مصطفیٰ اپنے پاس اٹھا کے تجارت کروا دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو پیارا بندہ ہو، جو عزت والا ہو، جو محبوب ہو، ان محبوبوں سے ملاقات لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی بلکہ محبوبوں سے ملاقات تو تنہا جلائی میں کی جاتی ہے، تنہائی میں کی جاتی ہے، جلائی میں کی جاتی ہے، اکیلے میں کی جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور کو اپنی ملاقات کا شرف رات کے وقت دیا کہ جب سب دنیا نیچے ہو اور سو جائے، کوئی پاس نہ ہو، کسی کو خیال نہ ہو، جب ساری دنیا غافل ہو کر سو جائے تب میرا مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ لیکن رات کے وقت سیر کرائی، محبوبوں سے ملاقات رات کے وقت کی جاتی ہے اور رات کے وقت تجلی خاص ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک اور نکتہ میں یہ بتاتا چلوں، آپ اور میں جب سیر کرتے ہیں تو ہماری سیر کے لیے روشنیوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس یا لائٹوں کی یا گلیوں میں یا پارکوں میں لائٹس لگی ہوتی ہیں، ہم روشنی کے کیا ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں، بولے کیا ہوتے ہیں، ہم روشنیوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم اندھیروں میں سیر کر سکتے نہیں، ہم اندھیروں میں چل سکتے نہیں، ہم گر جاتے ہیں، ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، کیچڑ میں چلے گئے، یا ہم جو ہے زمین انبیلنس ہوئی تو ہم گرنے کا خطرہ۔ لائٹ کے بغیر ہم محتاج ہیں، لائٹ کے سفر سیر ہم نہیں کر سکتے۔ فرمایا لیلاً، رات کے وقت محبوب کو بلایا، اور رات بھی وہ 27ویں شب جس شب میں چاند نہیں ہوتا، چاند نہیں ہوتا۔ ابھی جو ہے چاند کی پہلی ہوئی ہے تو جب 27 میں گزر گئی ہے تو دوسرا بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا دنیا والو، تم جب سیر کرتے ہو، تم جب سیروں کے لیے نکلتے ہو، تم دنیا کی روشنیوں کے، تم بلبوں کے، تم لائٹ کے، تم نور کے محتاج ہوتے ہو۔ میرا نبی دنیا والی لائٹوں کا بھی محتاج نہیں ہے، نور کا بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود نور والا ہے، جدھر جاتا ہے کائنات کے اندر نور ہی اجالا ہی اجالا ہو کے رات کے وقت سیر کروائی، رات کے وقت جدھر جاتے تھے رخ مصطفیٰ جدھر جاتا تھا روشنیاں ادھر ہو جاتی تھی، بلکہ رخ مصطفیٰ کو اتنا روشن، اتنا آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہوتا کہ رخ مصطفیٰ جہاں پڑتا اللہ اندھیرے کو بھی روشنی میں تبدیل کر دیتا، حتیٰ کہ کائنات کے اندر جتنی روشنی دینے والی چیزیں ہیں، ایون کے چاند سورج ستارے، یہ سب مصطفیٰ کے رخ انور سے خیرات لے رہے ہیں۔ رات کے وقت سیر کروائی، سیر کب کروائی، رات کے وقت۔ سیر مختصر ہوتی ہے، سفر لمبا ہوتا ہے۔ جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے کہ سیر کرے الا مکانہ تک چلا جاوے، جب سفر کرتا تو پھر کیا عالم ہو۔ بیعت دیکھیے اپنے خاص بندے کو، خاص بندہ وہ بندہ جو جسم اور روح کے ساتھ آیا، خالی روح نہیں آئی، خالی حضور کا جو ہے وہ روحانی معراج نہیں تھا بلکہ جسمانی معراج تھا، بلکہ جسمانی معراج تھا۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام الاسراء بھی ہے، الاسراء یعنی سیر والا، معجزے والی صورت، سیر والا۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سیر کروائی اللہ نے اپنے پاک بندے کو رات کے وقت، تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تقریباً 1400 کلومیٹر کا سفر ہے۔ کتنا جی؟ 1400 کتنا جی؟ 1400 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 1400 کلومیٹر اگر آج کے ڈیجیٹل زمانے کے اندر، آج کے جدید ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر کہ اگر 1400 کلومیٹر کا سفر طے کیا جائے تو کم و بیش 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر جہاز پہ کیا جائے تو پھر بھی 3-4 گھنٹے کا پھر بھی سفر ہے۔ فرمایا کہ اس وقت کی بات ہے جب نہ سائنسدان تھے، نہ انسانوں کے اندر ٹیکنالوجی رواج تھی، جب کچھ نہ تھا، سارے زمانے کے اندر یہ نئی چیزیں 1400 بعد ایجاد ہو رہی ہیں،
میرا مصطفیٰ 1400 سال پہلے اس 1400 کلومیٹر کو چند سیکنڈ کے اندر، چند لمحوں کے اندر سفر طے کر کے انبیاء کی آمد کروا کے اوپر بھی تشریف لے گئے اور واپس بھی آئے، دنیا والوں کو بتایا تم سیروں کے لیے، تم سفروں کے لیے سواریوں کے محتاج ہو، میرا نبی نہ سواریوں کا محتاج ہے نہ وقت کا محتاج ہے، یہ جدھر جاتا ہے اللہ کی رحمت اور کرم سے چلا جاتا ہے۔ فرمایا چند سیکنڈ کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جی تسی کہتے ہو کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا اور لوہو قلم و کرسی و عرش پہ گئے اور آسمانوں سے اوپر چلے گئے، تو قرآن تو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کوئی جائے اور آ جائے، اور دوسری بات کہ آپ کہتے ہو کہ آسمانوں کا کیا، حضور کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں تک میں گیا اللہ کا دیدار کر کے آیا، تو قرآن تو کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، تو ہم نے کہا بھائی تم نے قرآن کو پورا پڑھا نہیں ہے، اگر پورا پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے۔ 27واں پارہ ہے، سورۃ النجم ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ سورہ نجم کی تقریباً 17 آیات، کتنی جی 17 آیات، جیسے 17 آیات قرآن کے 27ویں پارے کی سورہ نجم کی 17 آیتیں میرے نبی کے سفر معراج کا پورا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بند فرما چکا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک کلی، ایک ایک جزئی اس کے اندر اللہ کریم نے جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ سورۃ النجم ہے، 27واں پارہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، افق اعلیٰ پر پہنچائیے، ثم دنا فتدلى، پھر دنا فتدلى کی منزلیں، وہ منزلیں جہاں جبریل کی رسائی بھی نہیں ہے، جہاں بڑے سے بڑے انبیاء کی رسائی بھی نہیں ہے، جہاں کائنات کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی شان کی ابتدا شروع ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر اتنا فاصلہ کم رہ گیا کہ دو مکانوں سے بھی، دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تو ایک بات، دوسرا اس کا میں آپ کو جواب دوں کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں مکہ میں جو کافر تھے، جو منافق تھے، جو حضور کے نہ ماننے والے مخالف تھے، مشرکین تھے، انہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے مسجد اقصی کو، تو حضور کے سفر، حضور کی سیر کا ذکر قرآن میں اللہ کریم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا اس لیے بیان فرمایا کیونکہ اگر اللہ کہتا کہ حضور کو، قرآن میں یہ کہتا کہ حضور کو عرش اولا پہ بلایا گیا، تو ان کا تو نالج ہی نہیں ہے، انہوں نے تو نہ آسمانوں کو دیکھا، نہ پہلے آسمان کو، نہ دوسرے کو، نہ تیسرے کو، ٹھیک ہے، نہ جنت کو مشاہدہ کیا، نہ دوزخ کا معائنہ کیا، نہ لوہ کو دیکھا، نہ قلم کو دیکھا، نہ عرش کو دیکھا، نہ کرسی کو دیکھا، نہ سدرۃ المنتہا کو دیکھا، نہ بیت المعمور کو دیکھا، نہ درہ زمہریر کو دیکھا، نہ درہ نار کو دیکھا، کسی جگہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، تو ان کو، ان کے سامنے ان ناموں کا ذکر کرنا بیکار تھا، فضول تھا، کوئی مقصد نہ تھا، اس لیے فرمایا الذی بات فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اللہ نے قرآن میں یہ ذکر اس لیے کیا کیونکہ مشرکین مکہ، معترضین معراج، منکرین معراج، انہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا، اوپر کے سفروں کو دیکھا ہوا، اوپر کی چیزوں کا علم، بولے یا میرے اللہ صاحب دو ذرا، اللہ کے نبی کو اس سفر سیر کو یہاں تک اس لیے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے، اگر ان کے سامنے ذکر کیا جاتا انہیں کیا پتہ چلتا کہ آسمان کہاں ہے، کیسا ہے، دوسرا آسمان کیسا ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، بیت المعمور کہاں ہے، لوہ قلم کرسی عرش کہاں پہ ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ گئے نہ تھے، وہ جا نہیں سکتے تھے، لیکن مسجد اقصی تک تو، بولے مسجد اقصی تک تو آئے ہوئے تھے، مسجد اقصی تک تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا کیونکہ مکہ سے شام فلسطین وہ تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے، وہ سفر کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے فرمایا میرے نبی کا مصطفیٰ کے سیر کا مقام، مصطفیٰ کے سیر کی انتہا مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی تو دنیا والوں کے علم کی انتہا ہے کہ ان کا علم مسجد اقصی پہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا لفظ ذکر کیا کیونکہ انہوں نے مسجد اقصی کو دیکھا ہوا ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہوا ان کے علم کے مطابق، ان کے دیکھنے کے مطابق
مطابق، ان کی قوت و بصارت کے مطابق اللہ نے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیا. یہ حضور کے سیر کی انتہا نہیں ہے، بلکہ کافروں، منکروں، اعتراض کرنے والوں کے علم کی انتہا ہے، کیونکہ انہوں نے صرف مسجد اقصی کو دیکھا ہوا تھا، اس سے آگے سفر نہیں کر سکتے، نہیں کیا ہوا. اس لیے مسجد اقصی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قید کو بند فرما دیا. اس آیت کو پھر آگے وہ اگلی آیات جو ہے وہ 27ویں پارے کے اندر موجود ہیں. اچھا جی، وہ پھر میں آگے چل کے بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ پھر مسجد اقصی کو بھی ماننے کو تیار نہ تھے. باقی یہ بات تو ناممکن ہے نا کہ 1400 سال پہلے کوئی آدمی 1400-1500 کلومیٹر تھوڑے سے وقت میں جائے بھی صحیح اور آئے بھی صحیح اور کہیں میں نے انبیاء کو امامت کرائی اور خطبے دیے کہ انبیاء نے میری شان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگر نے، تو پھر انہوں نے پوچھا بھائی کیسی ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. حضور کی شانیں سمجھانے کے لیے 3 ہیں. ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت اور انسانیت. شان بشریت اور شان انسانیت ایک ہے یہ. دوسری ہے شان ملکیت اور نورانیت. شان ملکیت و نورانیت. یہ سبق میں نے آپ کو یاد کروانا ہے. حضور کی ایک شان ہے بشری، ایک شان ہے ملکی یا نورانی، اور ایک شان ہے مظہری یا حقیقی. کیا مظہری یا شان بشری بھی بشری دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہماری طرح بشر ہے، جیسے آج کل کے جاہل لوگ کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح انسان ہے. تو شان بشری ایک بشریت کی شان، ایک شان ملکی یا ملکیت یا نورانیت یہ دوسری شان، اور تیسری شان حقیقت یا مظہریت. حقیقت یا مظہریت. تو اللہ کریم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا یہ سفر، یہ سیر اس لیے کروائی تاکہ پتہ چل سکے کہ حضور علیہ السلام کی 3 شانیں ہیں. ایک پہلی شان یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مصطفیٰ آئے بشر بن کر، انسان بن کر. کیا بن کر؟ بشر بن کر، انسان بن کر. تو اس جو ہے سفر کی، اس سیر کی، اس حصے کی، اس ڈسٹنس کی جو معراج تھی حضور کی بشری اور حضور کی انسانی معراج، وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے. اور مسجد اقصی سے لے کر بیت المعمور، سدرۃ المنتہا جہاں فرشتوں کی بھی اینڈ ہو جاتی ہے. جبریل جیسے بھی کہتے ہیں I am not like you، یا رسول اللہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں. You are not like me، آپ میری طرح نہیں ہیں. I can stop you اکیلے، آپ اکیلے جائیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں، آپ میری طرح نہیں ہیں. تو سدرۃ المنتہا جہاں جبریل جیسے فرشتوں کی بھی انتہا ہوتی ہے، وہاں پہ مصطفیٰ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. تو بات کو سمجھیے گا ذرا، مشکل ہے تھوڑی بات. فرمایا حضور کی 3 شانیں، شان بشری، شان نوری، شان حقیقی یا مظہری. حضور کی پہلی شان سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ بشری شان کا سفر تھا. پھر مسجد اقصی فلسطین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ حضور کی شان ملکی، شان نوری، یعنی جس طرح فرشتوں کو شان دی ہے وہ شان، اس کا معراج تھا. اور تیسری شان سدرۃ المنتہا جہاں فرشتوں کی بھی اینڈ، فرشتوں کی بھی انتہا، کائنات کی انتہا، ہر چیز انتہا، ساری چیزیں مخلوقات سب کچھ نیچے مصطفیٰ کے نالین اوپر. مصطفیٰ کے نالین اوپر، مصطفیٰ اپنے نالین کے سمیت اوپر جا رہے ہیں. تو سدرۃ المنتہا تک حضور کی شان ملکیت، شان ملکی، شان نورانی، شان نورانیت جو شان فرشتوں کو دی ہے اس کا معراج کروایا. اور پھر سدرۃ المنتہا سے شان مظہری، شان مظہریت، شان حقیقت، وہ حضور کی تیسری معراج، وہ حضور کی بشری بھی نہیں ہے، حضور کی نورانی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شان مظہری ہے، وہ شان حقی ہے، وہ شان حقیقت ہے. اس حقیقت کی شان کو نہ کوئی انسان پا سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. 3 شانیں، شان بشری، شان نورانی اور شان حقی و مظہری، یعنی خدا کے جلووں کے مظہر، اللہ کے جلووں کے مظہر. اور وہ اللہ کے جلووں کا مظہر جب بندہ بن جائے تو پھر کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. شان بشریت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہیں؟ شان بشریت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور
پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک شان نورانیت کے یہ شان تو فرشتوں کو بھی دی ہے، اعتراض کرنے والے اعتراض کر سکتے تھے، تو فرمایا شان بشریت بھی اعتراض بند ہو گیا، شان نورانیت والوں کا اعتراض بھی بند ہو گیا، اب شان نورانیت جب ختم ہوئی مصطفیٰ کی شان حقی، شان مظہری، شان حقیقت شروع ہوئی جو آج تک بھی کوئی نہ سمجھ سکا، قیامت کا کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جی گزشتہ جمعہ جو ہم نے پڑھا، ہم نے یہاں تک چھوڑا تھا ساتوں آسمان، انبیاء سے ملاقات، بات چیت، گفت و شنید، اللہ کے نبیوں نے ویلکم کیا، استقبال کیا اور حضور کو جو ہے وہ مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ اب جب اوپر جانے لگے سدرۃ المنتہا آیا، جبریل نے عرض یا رسول اللہ لو ذرأت میلۃ احترقت، اگر میں تھوڑا سا بھی اوپر ہوتا ہوں تو میرے پر جلا کر بولے ذرا میرے پر جلا کر راکھ کر دیے جائیں، میں اوپر نہیں آ سکتا۔ جبریل بتا رہا ہے لوگوں ارے نبی کو کبھی اپنے جیسا نہ سمجھنا، اپنے کو کبھی نبی جیسا نہ سمجھنا، یہ کسی زمین والوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل زمین کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ جبریل امین کا ہے، اور وہی عقیدہ اہل زمین کا ہے، اور وہی عقیدہ ہم مومنین کا ہے، وہی عقیدہ سارے سچے عاشقین کا ہے۔ اپنے کو نبی جیسا نہ سمجھنا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سفر شروع کرتے ہیں، رف کیا بادل کا ٹکڑا، یہ ایک سمجھانے کے لیے رف کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا اللہ کی بارگاہ سے پیش کیا گیا۔ حضور اس پر سوار ہوئے، جیسے ہی سوار ہوئے حضور نے اللہ کی جلوتوں، اللہ کی خلوتوں، اللہ کی ذاتوں، اللہ کی صفات، اللہ کی تجلیاں، اللہ کے کمال، اللہ کے جمال، اللہ کے جلال کا سفر شروع فرمایا۔ جیسے ہی اس کے اندر بیٹھے، رف کے مقام پہ سوار ہوئے، رف کے مقام پہ اس نور کے ٹکڑے، بادل کے ٹکڑے پہ سبز رنگ کا اس پہ سوار ہوئے۔ حضور نے تھوڑی وحشت محسوس کی، اکیلا پن محسوس کیا، کیونکہ سیپریٹ تھے، جبریل آئے تھے، براق آیا تھا، ساری چیزیں نیچے رہ گئی، مصطفیٰ اکیلے جا رہے ہیں، تھوڑا سا وحشت محسوس کی، تھوڑا سا خود کو اکیلا محسوس کیا، ایرون تنہا جب اکیلا محسوس کیا خود کو تو تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو غیب سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، سنیے گا علامہ شارانی لکھتے ہیں غیب سے آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جائیے، ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ یار تمہارے پڑھ کسی کو ہوش بیٹھو، تمہیں پتہ ہی کتنا بھارا جملہ میں نے دیکھا، قف یا محمد ان ربک یصلی، یہ آواز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے لہجے میں سنائی دی گئی ہے۔ اے صدقے صدیق والی شان تو جو حضور علیہ السلام اوپر پہنچے، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، سب ساتھ چھوٹ گئے، ساری چیزیں نیچے رہ گئیں، اب اکیلا اوپر نبی جا رہے ہیں، مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، وحشت محسوس ہوئی، تھوڑے سے حیران و پریشان ہوئے، آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، رک جائیے، ٹھہر جائیے، اب آپ کا رب آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، یصلی ان اللہ و ملائکتہ یصلی، اللہ اور اس کے فرشتے تو یصلون کا ایک معنی درود پڑھنا ہے، ایک معنی نماز پڑھنا ہے، تو نماز خدا نہیں پڑھتا بلکہ خدا کے نماز اللہ پڑھنے سے پاک ہے، کیونکہ نماز اس نے ہم پہ فرض کی ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے، رب کبھی نماز قف یا محمد ان ربک یصلی۔ علامہ شارانی، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، تفسیر خازن کے اندر بھی کہ اللہ کے محبوب کو آواز سنائی دی گئی صدیق اکبر کے لہجے میں، دنیا والوں کو بتانا تھا صدیق وہ ہے کہ جو حضور کے ہر وقت شب ہجرت کے ساتھ ہوتا ہے، شب معراج بھی حضور کے ساتھ ہوتا ہے، روحانی طور پہ صدیق اکبر کی آواز سنائی دی گئی، حضور ذرا سیٹسفائیڈ ہوئے، ذرا مطمئن ہو گئے، ذرا رک گئے، مطمئن ہو گئے۔ اب یصلی، صلی یصلی صلاۃً اس عربی لفظ کے 56 معنی ہیں، کتنے جی؟ قریب ہونا، نماز پڑھنا، درود و سلام پڑھنا اور دیگر کئی معنی۔ بہرحال میں زیادہ لمبا چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، قف ان ربک یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جائیے، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے، ایک معنی درود والا ہے، دونوں معنی درست ہیں کہ اے محمد اب سارے سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک،
सातवें आसमान, लोह कलम, कुर्सी तक, बैतुल मामूर तक, हत्ता के तमाम जो है सिदरतुल मुंतहा तक, ऐ प्यारे मुस्तफा तुम चल कर आए हो, अब आप रुक जाएं, अब आप यहाँ रुक जाएं, ठहर जाएं, इतना लंबा सफर आपने तय किया, ऐ मुस्तफा आप रुक जाएं, आप इधर इंतजार करें, अब खुद रब आपका चलकर इस्तेमाल करने के लिए आ रहा है। तो दोनों माना दुरुस्त है, अगर दुरूद वाला माना लिया जाए तो भी दुरुस्त है, अगर करीब आने वाला माना लिया जाए तो भी दुरुस्त है। जी रब करीम ने फरमाया ऐ मोहम्मद रुक जाइए, ठहर जाइए, आपका रब आप पर दुरूद पढ़ रहा है, तब भी मुस्तफा की शान नजर आ रही है। और अगर ये माना लिया जाए कि मुस्तफा यहाँ तक तुम चल कर आए हो, अब रुक जाइए, खुद खुदा चल कर तुम्हारा इस्तेमाल करने का, यहाँ पे मुस्तफा की शान नजर आ रही है। सदके ना जाऊं, कुर्बान ना जाऊं, आप नबी पाक मुतमईन हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, दिल के अंदर सेटिस्फैक्शन आ गई, इत्मीनान आ गया, फिर दोबारा हुजूर ने सफर शुरू किया। कितना सफर शुरू किया? अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ये सफर शुरू फरमाया, चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। 27वीं शब की यहाँ जो लेक्चर हुआ उसमें भी मैंने गुजारिश की, फरमाया उदनो मिन्नी या अहमद, उदनो मिन्नी या अहमद, ये अल्फाज आते रहे, कानों में सुनाई देते रहे, ये आवाज गूंजती रही, उदनो मिन्नी या मोहम्मद करीब आए, या मोहम्मद करीब आए, और नेड़े आ जाए, और नेड़े आ जाओ, और करीब आ जाओ, उदनो मिन्नी या अहमद के अल्फाज अल्लाह के महबूब के कानों में 70,000 मरतबा सुनाई किए गए। कितना जी? बोले कितना जी? सारे तरह बोलो कितनी? 70,000 मरतबा उदनो मिन्नी या अहमद, क्योंकि आसमानों पे हुजूर का नाम क्या है और जमीनों पे कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उदनो मिन्नी या अहमद, ए अहमद आप करीब आ जाएं, और करीब आ जाएं। हुजूर करीब होते गए, आगे होते गए, बढ़ते गए, 70,000 मरतबा ये आवाज आई, 70,000 मरतबा एक ये आवाज आती रही। हुजूर से पूछा गया, हुजूर फिर हर बार आप पूछते गए, कदम उठाते गए, चलते गए, जाते गए? जी हाँ मैं जाता गया। हुजूर कितना सफर तय किया? प्यारे मुस्तफा से सवाल किया, तो मुस्तफा ने बताया अरे इतना सफर तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, चले मैं बता देता हूँ। फरमाया जितना मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर है 1400 किलोमीटर का, फिर उस मस्जिद अक्सा से पहले आसमान तक का सफर, पहले आसमान की मोटाई क्या सुभान अल्लाह क्यों नहीं है? पहले आसमान की मोटाई 500 साल का सफर, फिर पहले आसमान को छोड़कर गैर खला खाली जगह वो 500 साल का सफर, तेज तरीन घोड़ा दौड़ाएं तो उस घोड़े की मुसाफत 500 साल में जितना सफर तय करेगी, जितना डिस्टेंस तय होगा, उतना फासला पहले आसमान से दूसरे आसमान, फिर दूसरे से तीसरे चौथे, ताकि ये सारे आसमानों का सफर 500 सालों का, आसमानों का सफर 500 सालों का जो है वो उसके अंदर गैप, ये कितने बन गए टोटल जी? 7 14 70, हाँ जी 60,000 सालों का सफर। आप इस सफर के बाद जब आसमान खत्म हो गए, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर और ये सारे मकाम दरा, मकाम दुरूब, लोह कलम, कुर्सी और अर्श, ये सारे अल्लाह के महबूब ने सफर तय किए। 70,000 मरतबा उदनो मिन्नी या अहमद की आवाज आई, एक कदम पे हुजूर ने फरमाया, पूछने वाले को बताया कितना तय होता था फासला? फरमाया इतना फासला तय होता था एक कदम पे, जितना शुरू से लेकर एंड तक सारा सफर जितना तय हुआ, मैं एक कदम उठाता उतना सफर एक कदम के अंदर तय हो जाता। क्या समझोगे मेरे नबी की शान को? इतना सफर एक कदम में, और एक कदम उठाते थे तो इतना सफर तय हो जाता, यानी सारा जितना पीछे का सफर है वो सारा तय करवा दिया जाता था। हुजूर एक कदम उठाते थे, और ये कदम कितने उठाए गए? 70,000 मरतबा ये कदम उठाए गए। 70,000 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ ले गए, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो है इस पे भी 27वीं शब को जो यहाँ पे किताब का बयान हो चुका कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम रब करीम के सिफाती नामों के पर्दे अर्रहमान, अर्रहीम, करीम और गफूर, शकूर, हलीम, अजीम, और ये सारे अल्लाह के जितने भी सिफाती नाम हैं, इन सिफाती नामों के पर्दों के अंदर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं कि अन्नहु इज़ा मर्रा अला हदरातिल अस्माइल इलाहियत सारा मुतहल्लिकन बिसिफातिहा, हुजूर रब के जिस नाम के पर्दे से गुजरते थे अल्लाह उसी सिफत का रंग मुस्तफा पे चढ़ा देता, उसी सिफत का रंग। यानी अल्लाह क्या है? रहीम है, तो मुस्तफा भी
مصطفیٰ کی رحیم، اللہ رحیم ہے تو مصطفیٰ کی رحیم. پڑھیں قرآن. لقد جاءکم رسول، پڑھو ذرا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، پڑھو نا بالمؤمنین. اللہ کے محبوب رحیم ہے جیسے رب رحیم ہے. فرمایا فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ عَلَى الرَّحِيمَ، جب حضور اللہ کے رحیم والے پردے سے گزرے اللہ نے مصطفیٰ کو رحیم بنا دیا. او مرہ او کانا علی الکریم کانا کریمہ، جب مصطفیٰ خدا کے کریم والے پردے سے گزرے اللہ نے مصطفیٰ کو کریم بنا دیا. اللہ نے مصطفیٰ کو غفور بنا دیا، شکور بنا دیا، عظیم بنا دیا، حلیم بنا دیا. جس پردے سے گزرتے گئے اللہ کے صفاتی ناموں کے جس پردوں سے گزرتے گئے اس نور سے سفر کرتے گئے اللہ کے اس صفاتی نام کا نور مظہر و جمال و جلال و کمال مصطفیٰ کے جسم اندر پہ چڑھتا پڑا. یہ نام کتنے تھے؟ فرماتے ہیں ان ناموں کی تعداد انسانوں کے گننے میں، یہ جو 99 نام لکھے ہوئے ہیں نا صرف یہی نہیں ہے اللہ کے صفاتی نام جو قرآن مجید کے اینڈ پہ لکھے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے جو ہے صفاتی نام یہاں پہ 99 جو لکھے ہیں یہ والے، یہ نہیں ہے. اللہ کے اور بھی نام ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے. تو رب کے جتنے صفاتی ناموں کے نورانی پردے تھے مصطفیٰ گزرتے گئے خدا رنگ بڑھاتا گیا چڑھاتا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضرت ابراہیم جد امجد ہیں، حضور کے دادا حضور کے جد امجد محترم ہیں، بڑی شان ہے. آپ نے قرآن مجید پڑھے نا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات اور ارض کا زیارت کرائی دکھایا. کیوں؟ ملکوت السماوات والارض، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جمال، اپنے تجلیات، اپنے جلوے ملکوت سماوات یعنی آسمانوں کی اور زمینوں کی سیر کروائی. لیکن سیر کرواتے وقت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کریم نے پتھر کا انتظام فرمایا. حضور ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ تشریف فرما ہو گئے. پتھر کو حکم دیا، پتھر ہوا میں اڑتا گیا، جدھر میرا رب چاہتا گیا ابراہیم کو لے جایا گیا. ابراہیم علیہ السلام جب سیر فرمائی ملکوت کو دیکھا. ملکوت میں نے یہاں پہ ڈیفائن کیا تھا پچھلے جمعے پہ، الاشیاء الخمسہ لا تدرکہ الابصار، وہ 5 حواس خمسہ، سوچنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، پکڑنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، جہاں تک پہنچ اس کو ملکوت کہتے ہیں. امام راضی امام فخرالدین راضی نے اس پر لکھا ہے. بڑی بات سے وقت ختم ہے. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ سوار کر کے ان کو آسمان و زمینوں کی سیر کروائی گئی، کائنات کا مشاہدہ کروایا گیا. ایک وقت ایسا آیا ابراہیم علیہ السلام ساری چیزوں کو دیکھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا دیدار کروا دیا. ارے میرے نبی کے غلاموں، اگر ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ بیٹھ کے پوری کائنات کا زیارت کرے، مشاہدہ کرے، دیدار کرے، اس کے پاس سارا علم آ سکتا ہے. یہ میرا نبی ہے کائنات کا والی ہے، میرا آج شب اگر عرش اڑاتے چلا جاتا. دیوار کے پیچھے علم نہیں تھا. واو بڑی شان، واو بڑا چلن، انٹرنیشنل پاگل. دیوار کے پیچھے نبی کو کیسے علم نہیں تھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایک بلند والا دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر ایک عام انسان کو بٹھا دیا جائے تو دیوار کے آر پار، لیفٹ ٹو رائٹ، فرنٹ ٹو بیک، جتنے سمتیں ہیں، جتنی ڈائریکشن ہے، اگر دیوار پہ بیٹھا جائے تو بندہ ہر طرف. اگر دیوار پہ بیٹھنے والا میرے جیسا گناہگار نبی کا غلام، آپ میں سے کوئی بندہ اگر دیوار پہ بیٹھ جائے، چھت پہ بیٹھ جائے تو چھت کے ارد گرد کا ماحول، راؤنڈنگ ایریاز، جتنا بھی آگے پیچھے دائیں بائیں جتنا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، اگر دیوار پہ بیٹھنے والا ساری چیزوں کو دیکھ دیکھ کے بتا سکتا ہے، ارے اس نبی کے علم کا کیا اندازہ ہے جو شب اسرا تو معراج کی شب اللہ کے عرش پہ جا بیٹھا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر پتھر پہ بیٹھ کر پوری کائنات کا مشاہدہ کر کے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میرا نبی معراج کی شب عرش اٹھا کے بیٹھا، اللہ کے پاس بیٹھا، اس کے پاس علم کیسے نہیں ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، وقت ختم ہونے والا میرے نبی کو اللہ کریم نے 70,000 مرتبہ آواز دی، ادھروں بھی میری آمد قریب آ جائیں. ایک
ایک قدم اٹھاتے پچھلا جتنا ڈسٹینس طے ہوتا ایک قدم پہ اللہ وہ طے کروا دیتا، حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہاں پہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، ارے لوگوں تمہاری اپنوں کو سلام، تم نے نبی کو کبھی جبریل کا محتاج بنایا کہ جبریل آیا تھا لینے جبریل کے ساتھ گئے؟ کبھی تم نے براق کا محتاج کیا، کبھی تم نے رفرف کا محتاج کیا، کبھی تم نے فرشتوں کے پروں پہ سواری کا محتاج بنایا، کبھی تم نے نور کی سیڑھیوں کا محتاج بنایا؟ ارے مصطفیٰ تو وہاں تک گئے جہاں جبریل کی بھی انتہا ہو گئی، کائنات کی انتہا ہو گئی، وہاں پہ مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے یہ کیوں نہیں کہتے کہ مصطفیٰ اپنی زور نبوت و زور رسالت سے اللہ کی بارگاہ کا کام کرتا ہے؟ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نبی کو ان چیزوں کا محتاج نہ کرو، بلکہ یہ چیزیں تمہیں سمجھانے کے لیے تھی، تمہیں دکھانے کے لیے تھی، تاکہ تم اعتراض نہ کر سکو کہ ہاں واقعی حضور گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، میں بہت ساری چیزیں انتہا چیزیں تقریباً 30-35 منٹ کا لیکچر میں اسکپ کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، رب کائنات کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچے وقت ختم ہے، اللہ کریم نے پوچھا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج تشریف لائی ہیں میرے پاس، آپ آج حاضر ہوئے دربار خدا میں، مصطفیٰ حاضر ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہو؟ سبحان اللہ، اسی کو نا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، مالک تو خالق ہے، تو پروردگار ہے، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، میں کیا لے کے آ سکتا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں لا سکتا، تجھے کس چیز کی ضرورت؟ ہم اپنے پیاروں سے جاتے ہیں، گفٹ تحفہ تحائف وغیرہ لے کے جاتے ہیں۔ آج میرا نبی میرا مصطفیٰ بارگاہ خدا میں موجود، اللہ کی بارگاہ میں آواز آئی، اے پیارے نبی کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کیا، میں کیا لے کے آ سکتا تھا؟ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں دے سکتا، آپ کائنات کے مالک و خالق و اللہ ہیں، پروردگار ہیں، آپ کے سامنے میں کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ بس اے پیارے نبی صلی اللہ، اے پیارے خدا، اے میرے اللہ، بس ایک کرم کیجئے، مہربانی کیجئے، مجھے کچھ انعام فرمائیے۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، دیما و شرف کا یا محمد، میں کس چیز سے نوازوں، کس چیز کا شرف دوں، کیا چیز تمہیں عنایت فرماؤں؟ میرے نبی نے دنیا کا سوال نہیں کیا، اپنی ذات کا سوال نہیں کیا، جنت کا سوال نہیں کیا، پہلا سوال جو میرے نبی کی زبان پہ آیا اللہ کی بارگاہ سے سوال ہوا، دیما و شرف کا یا احمد، اے پیارے احمد، اے پیارے محمد، کس چیز سے نوازوں، کیا چیز عطا فرماؤں؟ آواز آئی، بے نسبتی الیک بالعبودیت، اے پیارے خدا، میں نے غاروں میں تیرا نام لیا، میں نے طائف کے برستے پتھروں میں تیرا نام لیا، میں نے مکے کی وادی میں خدا خدا رب رب کہا، میں نے مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے بازاروں میں لوگوں کو بتایا، لوگوں کو ہو اللہ ہو، لوگوں خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، اس خدا کی عبادت کرو۔ میں نے مدینے کے بازاروں میں، میں نے مکے کی گلیوں میں، میں نے پہاڑوں میں، میں نے برستے پتھروں میں، میں نے تیرا نام بلند کیا، تیرا نام علاپا، تیرا نام ذکر کیا، تیرا نام کو میں نے اپنی زبان کا ورد بنایا۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ یا اللہ، جس طرح میں نے تمہیں کہا کہ تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ ہاں تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، بنسبت الیک بالعبودیت، میں نے تمہیں اپنا بندہ بنایا۔ وہ قرآن کی شروع میں جو میں نے آیت پڑھی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو سیر کروائی، بے عبد ہی اپنے خاص بندے کو۔ پھر رب نے آیت نازل فرمائی، اپنا خاص بندہ۔ اللہ کے حبیب نے عرض کیا، مالک ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا خدا ہے، آج تو اتنا کہہ دے کہ ہم میرا بندہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شمیر ہوئی، اسرار و رموز دیے گئے۔ اسرار کہتے ہیں سر کی جمع، سر راز، سیکرٹ چیز، خفیہ چیز، مخفی چیز۔ فرمایا اسرار دیے گئے، رموز دیے گئے، اشارے دیے گئے، ہنٹس دیے گئے، حکایات دی گئی، حکمتیں دی گئی۔ فرمایا 70,000 اسرار اللہ نے عطا فرمائے، 70,000 رموز دیے،
70,000 اشارے دیے، 70,000 حکایات دی، 70,000 حکمت عطا فرمائی. یہ ساری چیزیں عطا فرمانے کے بعد اللہ کے محبوب کو ایک پرسنلی دی گئی، ذاتی طور پہ عطا کی گئی. اب فرمایا اے پیارے نبی ایک اور چیز دوں گا، وہ تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ تمہارے امتیوں کے لیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری ساری جانی مالی قولی فعلی بدنی پریکٹیکلی فزیکلی ہر قسم کی اسپرچولی تمام میری قولی مالی جسمانی فعلی تمام کی تمام عبادتیں کس کی رضا کے لیے؟ التحیات کا معنی سمجھ لیں، سیکھ لیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کے محبوب نے عرض کیا وقت ختم. حضور نے فرمایا عرض کیا اے اللہ میری مالی جانی قولی فعلی بدنی اسپرچولی پریکٹیکلی ہر پریکٹیکلی فزیکلی ساری عبادتیں سارا کچھ. آگے کیا فرمایا؟ بولو التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے پیارے نبی اللہ کی رحمتیں بھی آپ پر، اللہ کی سلامتیاں بھی آپ پر، اللہ کی برکتیں بھی، اللہ کی برکتیں بھی. حضور نے سن کر جیسے تسی خاموش ہو گئے ہمارے کوئی سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری باتیں تیری رضا کی خاطر. اللہ نے کہا خوش ہو کر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی تم پر سلام برکتیں اللہ کی رحمتیں. میرے نبی نے اسپیسیفک یہ چیز ملی تھی اپنی ذات کے لیے پرسنلی، پر اس کو محدود نہیں کیا، اپنے لیے خاص نہیں کیا. میرے نبی نے لامحدود کر دیا. اللہ نے فرمایا سلامتی ہو، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں اے نبی آپ پر. رب کے حبیب نے فرمایا السلام علینا، ہم سب پر، ہم سب پر، ہم سب پر. اور ہم سب میں گناہگار بھی شامل، نیکوکار بھی شامل، سارے شامل، بدکار بھی شامل، سارے اللہ کی رحمتوں سلامتیوں برکتوں کے اندر آ گئے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے ساتھ شامل فرما لیا. اس کے بعد پھر اسپیشلی فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 رموز، 70,000 اسرار، حکایتیں، حکمتیں اور تجلیاں دینے کے بعد امت کے لیے تحفہ. وہ تحفہ کیا ہے؟ تحفہ الہیہ نماز، تحفہ معراجیہ. اللہ کے محبوب علیہ السلام 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے اور دیگر گفٹ اللہ کی بارگاہ سے تحفے طائف لے کر نیچے تشریف لائے. ساتھ میں آسمان پہ جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی، وقت ختم ہو چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی. اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ ملا وہ بتایا. اے پیارے موسیٰ رب کریم نے مجھے امت کے لیے 50 نمازوں کا گفٹ دیا، تحفہ دیا. حضرت موسیٰ سن کے حیران، میری امت 2 نہیں پڑھ تیسری پارٹی نبی کو تو علم ہے بھی نہیں ہے. جاہل نادانوں نے لکھا نا لٹریٹ لوگ ہیں. فرمایا نبی کو تو کچھ علم بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شب معراج ابھی امت میں ہمیں آنا، ہم پہلا ہی ہماری ارباب ادھر موجود، لیکن موسیٰ نے تب جا کے کہا تھا مصطفیٰ 50 نمازیں لے کر تو آئے ہیں، پڑھے بھی نہیں. میری امت تک 2 تھی، امت موسوی پر 2 نمازیں، وہ 2 میں کمی کوتاہی کرتی تھی، 50 کیسے پڑھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پیارے نبی واپس جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دربار خدا میں دوبارہ جائیں گے. میرا نبی گیا یا اللہ یا بہت زیادہ ہے، تھوڑا کم کریں، لیس کریں، کم کریں، کنسیشن دیں، رعایت کریں. میرے نبی پہنچے اللہ کی بارگاہ میں. رب نے خالی نہیں موڑا. قرآن کے اندر موجود لا تبدیل لکلمات اللہ 11واں پارہ اللہ فرماتا ہے میرے کلموں کو کوئی تبدیل نہیں، تو دنیا والے نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کی ساری خدائی ہے، مصطفیٰ کی شان ہے یہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں پہنچے، جا کے عرض کیا نہیں پڑھے گی امت، کمی کوتاہی سستی کرے گی. اللہ نے 5 معاف فرما دی. کتنی رہ گئی؟ پھر آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات میں پوچھا کتنی 45. پھر گیا 9 مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 9 مرتبہ، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی گئی. ایون کہ 50 نمازوں سے رہ گئی.
5 नमाजें रह गई। अब 5 नमाजें उम्मत के फर्ज। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा ने अर्ज किया, ऐ प्यारे हबीब चले, अब मेरा दिल तो है कि दोबारा जब एक बार फिर माफ करवाओ ताकि दो ही रहना, लेकिन फरमाया नहीं, इन्ना रब्बी अस्ताही, मैं अपने रब से हया, अब मुझे अपने रब से शर्म आती है, रब से हया आती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट दूंगा, एक नुक्ता दूंगा, बड़ा वैलिड पॉइंट है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में 9 मरतबा दुआ मांगी थी, या अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, अपना दीदार करवा दे। मूसा ने कितनी बार दुआ मांगी? हजरत मूसा ने 9 मरतबा दुआ मांगी। मेरे रब करीम ने उन 9 मरतबा नबी की दुआ को रद्द नहीं फरमाना था, उन 9 मरतबा की गई दुआओं को कबूल फरमाना था। फरमाया नमाज़ें दूंगा 50, मुलाकात होगी मूसा से, हर बार आना मेरे पास, एक तो 5-5 माफ करूंगा, 9 मरतबा जब 5-5 कम होंगी तो 45 नमाजें माफ होंगी। आंखों में मुस्तफा अपने रब का जलवा, मुस्तफा की आंखें दीदार खुदा करके आएंगी, उन मुस्तफा की आंखों को मूसा 9 मरतबा देखेंगे, वो दुआ पूरी करवा दी, वो दुआ पूरी करवा दी गई। फरमाया मूसा तू डायरेक्टली नहीं देख सकता, तू जिब्रील के वास्ते से भी नहीं देख सकता, तू तूर के वास्ते से भी नहीं देख सकता, बल्कि हुजूर के वास्ते से देख सकता, तो हुजूर के वास्ते से दिखाया। 9 मरतबा दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया, उम्मत के लिए नमाजें भी कम फरमाई, और आखिरी बार जब आने लगे तो फरमाया महबूब चलो 50 इतना सन ते कम कर करके 5 हो गईया, हुण इस तरह करो, उम्मत को कहना पड़ेगी 5 सवाब फिर भी मैं 50 नहीं अता फरमाऊंगा, सवाब फिर भी 50 का अता फरमाऊंगा। मूसा की दुआ भी कबूल हो गई, नमाजें भी जो है वो कम हो गई, और इसके अंदर बेशुमार हिकमतें कि मूसा को बताया गया, मूसा तूर के वसीले से रब का दीदार मुमकिन नहीं है, हुजूर के वसीले से रब का दीदार। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, तकरीबन 60-70 मिनट की गुफ्तगू को मैं छोड़ के आखिरी जो कि आज दूसरा जुमा है मेराज का, मेरे नबी वापस तशरीफ लाए, लोगों को बताया मुमकिन नहीं है मेराज। अबू जहल अबू लहब जैसे लोग जो कहते हैं मेराज मुमकिन नहीं, दीदार मुमकिन नहीं, बताया, खुतबा दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौके पे मौजूद न थे। अबू जहल अबू लहब ने सुना मक्के के अंदर बुजुर्ग बता रहे हैं, सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे नौकिंग की दस्तक दी आ गए। हज़रत सिद्दीक से जाके अर्ज करने लगे, अगर कोई कहे, अगर कोई कहे, थोड़ा सा और कीजिएगा, वक्त ऊपर हो रहा है मुझे पता है, एहसास है मुझे अच्छी तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उन्होंने कहा अगर कोई कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से अर्श-ए-उल्लाह से गुजार कर गया और वापस भी आ गया तो मानोगे? फरमाया इट्स इम्पॉसिबल। सिद्दीक अकबर ने कहा ये नामुमकिन है, मैं नहीं मानूंगा, ये एक्सेप्टेड बात नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं मानोगे? हाँ नहीं मानूंगा। अबू जहल अबू लहब कहने लगे ऐ प्यारे अबू बकर, फिर तेरे यार मोहम्मद ने दावा दी है। सिद्दीक अकबर उधर खड़े खड़े फरमाया लाइन काला न सादा का फौसदे को, फरमाया अगर मेरे मुस्तफा ने कहा है तो उन्होंने सच कहा है, और सिद्दीक बगैर मुस्तफा से पूछे जाना खड़े खड़े तस्दीक भी फरमाता है कि सच कहा। और फरमाया सिद्दीक अकबर ने अगर उन्होंने ये कहा है कि मैं गया खुदा की बारगाह में दीदार करके आया, अगर मुस्तफा इससे बड़ा दावा करे कि खुदा अपनी शान के मुताबिक जहां चलकर मुस्तफा को मक्के में रहते हुए दीदार करवा गया, सिद्दीक फिर भी मानने को तैयार है, सिद्दीक फिर भी मानने को तैयार है। अबू जहल नादानो, उस नबी ने हमें सिर्फ इतना बताया कि कुल हुवल्लाहु अहद, लोगों खुदा एक है, हमने उसकी जुबान पे इकरार करके खुदा को एक मान लिया, बगैर देखे मान लिया। अगर वो दावा करे कि मैं देख के आया हूं, फिर कैसे नहीं माने, कैसे नहीं मानोगे, कैसे नहीं माने? सिद्दीक तेरी अज़मत को सलाम, सिद्दीक तेरी शान पे मेरी नस्लें कुर्बान। सिद्दीक अकबर दौड़े हुए मुस्तफा की बारगाह में आए, अभी मुस्तफा की बारगाह में नहीं पहुंचे थे, जिब्रील पहले आए और जिब्रील रब का पैगाम देकर इन्ना रब्बका युकरिउका अलैका सलाम, ऐ प्यारे मुस्तफा खुदा सलाम दे रहा है, पैगाम दे रहा है, आपके यार अबू बकर को आज के बाद अब्दुल रहमान अबू बकर नहीं रहने दिया, दुनिया और कायनात के लिए सिद्दीक बना दिया गया है। सिद्दीक का टाइटल है नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए खत्मे नबुव्वत, नाराए खत्मे नबुव्वत। जनाब अब्दुल रहमान अबू बकर का नाम अब्दुल रहमान इब्न अबी कुहाफा था, लेकिन आज टाइटल मिला बारगाह खुदा से मिला, इसलिए क्योंकि उन्होंने शान मुस्तफा का इकरार जो किया। शान मुस्तफा का इकरार करो, अल्लाह तुम्हें भी दुनिया के अंदर सिद्दीक को शहीद करेगा। अब लोगों ने कहा, इरिगेशन करने वाले, इजलास करने वाले, उन्होंने क्वेश्चन उठाया। मैं माजरत के साथ 3 मिनट आपके लूंगा, बड़ी माजरत के साथ, अगर इजाजत है।
بولتے ہو اجازت ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اچھا مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات گئے ہیں، بتاؤ نا مسجد اقصی کا نقشہ کیسا، پلر کتنے، محرابیں کتنی، فانوس کتنے، روشن دان کتنے، کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، یہ ساری چیزیں بتاؤ گن کر۔ اب آپ سالوں سے جہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا کہ بلب کتنے اور پنکھے کتنے ہیں، مجھے بھی نہیں پتا بلب کتنے، 3 سال ہو گئے یہاں پہ، کیونکہ ہم یہ گننے ہیں، کاؤنٹ کرنے ہیں، بولو سمجھ آ رہی ہے تو بولو، کاؤنٹ کرنے ہیں، گننے ہیں، نہیں آتے، ہم تو سیدھا سادہ نماز پڑھنے آتے ہیں، صبح شام آتے ہیں، 5 ٹائم 6 ٹائم آتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہم کاؤنٹ مصطفیٰ کو زندگی بھر مسجد اقصی میں نہیں گئے تھے ایکسپٹ شب معراج کی رات کے علاوہ کبھی زندگی میں نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے سوال کر دیا اگر گئے جو ہو تو بتاؤ نقشہ کیسا، محراب کتنے، دروازے کتنے، فانوس کتنے، جو ہے وہ پلر کتنے، ستون کتنے، صفے کتنے، بندے کتنے اس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مکہ والے لوگ تو گئے ہوئے تھے نا، جیسے میں نے پہلے بتایا حکمتیں کیا ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں کیوں آیا، آگے کا ذکر جو ہے وہ 27 پارے میں یہاں پہ وائنڈ اپ کیوں کر دیا گیا، کیونکہ ان کے نالج کی انتہا جو وہاں مسجد اقصی تک تھی، ان کا علم اتنا تھا، تو انہوں نے پوچھا مسجد اقصی کا نقشہ حلیہ بتاؤ وہ کیسی ہے، اس کا جو ہے سارا بسا کرتا بتاؤ، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دمے کے لیے متفکر ہوئے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مووڈ اور کچھ ہوتی ہیں ان مووڈ، کچھ ہوتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایکٹیو اور غیر ایکٹیو، متحرک اور منقولہ اور غیر منقولہ، منقولہ اور غیر منقولہ، یہ اسپیکر، یہ مائک، یہ ڈائس، یہ قالینیں، یہ ممبر منقولہ ہے یا کیا ہے، یہ منقولہ ہے، نقل و حرکت کر سکتے ہیں، نقل و حرکت کر سکتے ہیں، ان کو اٹھا کے یہاں لے جایا جا سکتا ہے، یہ میں لے آیا ہوں، لے آیا ہوں نا، یہاں سے اٹھا کے وہاں، اس کو وہاں سے اٹھا، لیکن اس پوری مسجد کی بلڈنگ کو اٹھا کے آپ سنیے گا، کچھ چیزیں موڈ، کچھ ان موڈ، یہ حرکت کرنے والی، کچھ حرکت نہ کرنے والی، جیسا کہ یہ بلڈنگ ہے، مسجد کا پلر ہے، یہ چھت ہے، یہ دروازے ہیں، یہ حرکت خود نہیں کر سکتے، یہ ان موڈ ہے، یہ ایکٹیو نہیں ہے، یہ غیر ایکٹیو ہے، یہ متحرک نہیں ہو سکتے، ان کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ نہیں رکھا جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں یہ وائٹ بورڈ ہو گیا، یہ ممبر ہو گیا، یہ چیزیں ایکٹیو ہیں، ان کو بنا ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے اور اٹھا کے لے جایا جا سکتا ہے۔ اب حضور سے انہوں نے کوسچن کیا اگر مسجد اقصی گئے ہو تو بتاؤ اس کا نقشہ کیسا ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ سے کوسچن ہے مسجد اقصی موڈ ہے یا ان موڈ ہے، موڈ ہے یا ان موڈ ہے، منقولہ نہیں ہے، غیر منقولہ ہے، نقل و حرکت اس کو دی جا سکتی نہیں ہے، اس کو اٹھا کے لے جایا جا سکتا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی اور میرے لیے کہ ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں، مصطفیٰ ساری چیزوں نے عبادت کرو وہاں براہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا کہ مسجد اقصی کیسی ہے، رب نے کہا جبریل جی مولا حکم کر، اللہ نے فرمایا جبریل جانا، میرے یاد سے سوال ہو گیا، کوسچن اعتراض ہو گیا، مسجد اقصی کو اٹھا اور مصطفیٰ کی تلی پہ جا کے رکھ دیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی کو اٹھا کے رکھ دیا گیا، وہ پوچھتے گئے، مصطفیٰ دیکھتے گئے، کاؤنٹ کرتے گئے، بتاتے گئے، جنہوں کے اندر کچھ ایمانی غیرت تھی وہ کلمہ پڑھ کر قدموں میں گر کر مسلمان ہوتے گئے، کچھ مر گئے، کچھ مومن بن گئے اور کچھ پھر بھی ڈٹے رہے، جن پہ اڑے رہے، مصطفیٰ کریم کے سامنے مسجد اقصی کو اٹھا کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے جب مصطفیٰ سے پوچھا گیا تو اللہ کریم نے فاصلے مٹا دیے، پردے ہٹا دیے، حجابات ختم فرما دیے، اور مصطفیٰ مکے میں رہتے ہوئے مسجد اقصی فلسطین 1400 کلومیٹر کے اوپر جو مسجد اقصی تھی مصطفیٰ کے سامنے کر دی، سارے فاصلے ختم فرما دیے، حجابات اٹھا دیے، مصطفیٰ کے سامنے مسجد اقصی کا نقشہ موجود کر کے وہ پوچھتے گئے، مصطفیٰ گن کے بتاتے گئے اور ان کی عقلوں کو حیران فرما دیے۔ لیکن پھر بھی جنہوں نے نہ مانا وہ زندگی بھر کے لیے ابو جہل، ابو لہب زندیق بن گئے، اور جنہوں نے مانا وہ ابو بکر صدیق بنا گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں 18 سال رہے، کیسے رہے، بس اس پہ انشاءاللہ پھر زندگی باقی کبھی 3 جمعے ہم نے شب معراج پہ پڑھے۔ میرے مرشد، میں کل بھی حاضر تھا، گرو رشید اسلام آباد، پیر سید میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں اگر نبی کی شان کو سمجھنا ہے تو پھر واقعہ معراج پڑھا سنا کرو یا پھر شفاعت کا مقام پڑھا سنا
سنا کرو، مصطفیٰ کی شان سمجھ میں آ جائے گی، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہاری برین جو ہے سسٹم میں کیپیسٹی میں آ جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو ہم نے 3 جمعے مسلسل معراج کا بیان پڑھا، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔